بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے بیعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے فضائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی شان قرآن پاک میں، آپ کی فضیلت قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صالح المؤمنین سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 242 پر یہ تفسیر موجود ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کے سردار ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور مددگار ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا آپ بھی قربان کر دیا، تو آقا علیہ السلام نے بطور انعام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میرے غار اور حوض کوثر پر ساتھی ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانثار رسول بھی ہیں اور پاسدار رسول بھی ہیں، یار غار رسول بھی ہیں اور پاسدار رسول بھی ہیں، غم گسار رسول بھی ہیں، سفر و حضر کے ساتھی بھی ہیں، اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں۔ تو حوض کوثر یہ ایسا جام ہے کہ جس کو پینے کے لیے انسان ایک ایک بوند کو ترسے گا، اور اس دن جب سوائے حوض کوثر کے اور کوئی پانی نہیں ہوگا جس سے پیاس بجھائی جا سکے۔ اور اس حوض کوثر کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اس سے جام نوش کر لے گا، پانی پی لے گا، پھر اس کو کبھی پیاس کی شدت پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کے حکم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر حضور کے غلاموں کو آب کوثر خود اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ میرے حوض کے 4 کونے ہیں، اور ان چاروں کونوں کے اوپر میرے 4 یار کھڑے ہوں گے جو میری پیاسی امت کو جام کوثر جو ہے وہ پلائیں گے۔ فرمایا کہ ایک کونے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تو دوسرے کونے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تیسرے کونے پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، چوتھے کونے پر سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوں گے۔ تو یہ چاروں یار جو ہیں وہ حوض کوثر پر آقا علیہ السلام کی پیاسی امت کو حوض کوثر جو ہیں وہ عنایت فرمائیں گے، ان کو جام کوثر پلائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جام کوثر پلانے والوں میں ایک میرے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو میزان پر بھی، حوض کوثر پر بھی آپ امت کے لیے جو ہے جام جو ہے وہ پلائیں گے، پیاسی امت کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامت، فاوحى اللہ تعالی الیہ ان اللہ قد استجاب لک۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ 33۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھ قیامت کے دن۔ تو اللہ رب العزت نے وہی فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، تو جنت میں بھی آپ کی جدائی آپ نے گوارا نہ کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ جنت میں بھی مجھے ابو بکر کا ساتھ عطا فرما اور ابو بکر کو میرے درجے میں رکھ۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی مل گئی کہ آپ جنت میں حضور کے درجے میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن علی، حضرت علی کے بیٹے ہیں، جن کو امام حنیف بھی کہا جاتا ہے، محمد بن حنفیہ، تو وہ عرض کرتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال ابو بکر، قال قلت ثم من، قال عمر، وخشیت ان یقولوا عثمان، قلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 518 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد بن علی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں بہتر کون ہے؟ تو فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا گمان تھا کہ سیدنا عثمان غنی کا آپ کہیں گے اگر میں پھر پوچھوں گا۔ میں نے کہا پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں، مگر میں ایک عام سا مسلمان۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رب کے خوف دل میں رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بڑے ڈرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کی خدمت کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے۔ جب رات ہوتی تو تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اللہ سے معافی طلب کرتے، استغفار کرتے۔ اتنا خوف آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔
اور ابن ابی حاتم بن شوذب راوی ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق میں نازل ہوئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اس لیے آپ کو خوف خدا تھا اور آپ خوف خدا سے لرزتے رہتے اور رات بھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے۔ ایک دن آپ نے درخت پر ایک پرندے کو دیکھا تو بڑی حسرت سے آپ نے فرمایا، طوبی لک یا طیر تاکل من الشجر وتستظل بالشجر وتصیر الی غیر حساب۔ طریق الخلفاء صفحہ نمبر 4۔ کہ اے پرندے، تجھے خوشخبری ہے کہ تو درخت کے پھل کھاتا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، اور حساب و کتاب کا تجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح آپ کے دل میں تھا کہ ابو بکر کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہ پڑتا، اتنے آپ خوف خدا سے ڈرتے تھے، اللہ رب العزت کا ڈر آپ کے دل میں تھا۔ اور کبھی آپ کسی درخت کو دیکھتے تو یہ فرماتے، واللہ ردت انی خضرۃ تاکلنی الدواب، کاش میں سبزہ ہوتا کہ مجھے چوپائے کھا جاتے۔ اور طریق الخلفاء آیت نمبر 84 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو موازنہ ہے کہ جبریل اسلام نے ارشاد فرمایا، اور طریق الخلفاء صفحہ نمبر 46 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی جبریل فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فقال لو حدثتک بفضائل عمر عبد مزمن لبث نوح فی قومہ ما نفدت فضائل عمر حسنات من حسنات ابی بکر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو میں نے کہا کہ اے جبریل، عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرو۔ جبریل اسلام نے عرض کی، اگر میں تو عمر فاروق کے فضائل اتنے زمانے تک سناتا رہوں جتنا سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے رہے، پھر بھی حضرت عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور بے شک حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 900 سال یا کم و بیش اتنا وقت قوم میں گزارا، تو معلوم ہوا حضرت جبریل اسلام 900 سال بھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے فضائل بیان کریں تو ختم نہ ہوں گے، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کرنے کے لیے اتنا وقت درکار ہوگا، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے فضائل اتنی دیر 900 سال تک بیان کیے جائیں، تو فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو ہے وہ ان سب نیکیوں پر باری ہے، کہ یہ شان اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 560، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، رات کا وقت ہے، تو آپ نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا اور رات روشن تھی۔ اچانک میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آسمان کی ستاروں کے برابر نیکیاں تو میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابو بکر کی نیکیاں کس درجے میں ہوں گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال یہ کیا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں؟
تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تو عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہوتا کہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں تو آپ یہ نہ فرماتے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام علوم جو تھے وہ عطا فرما دیے تھے، جو ہو چکا یا جو ہونے والا ہے سب کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اور اس لیے تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور عمر کی جو تمام نیکیاں ہیں وہ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کتنی ہوں گی، اور کتنا آپ کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو جب تمام عبادات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہیں، تو وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں کی برابر ہیں یا اس سے بڑھ کر ہے؟ تو وہ نیکی جو تھی وہ غار والی تھی، جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر ٹکٹکی لگا کر دیکھا تھا۔ وہ نیکی ہے جو آپ کی تمام امت کی نیکیوں سے بہتر ہے، بڑی ہے، اور سیدنا عمر فاروق کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 47، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تختوں پر روبرو بیٹھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کا مقام جو ہے وہ بیان فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ عن علی بن حسین ان هذه الآیات نزلت فی ابی بکر و عمر و علیشن، تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ 101، تفسیر روح المعانی صفحہ جو ہے 58 جلد نمبر 8۔ حضرت علی یعنی حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے شہزادے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو اپنی معرفت سے منور کر دیا۔ حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما صب اللہ فی صدری شیئن الا و صبہ فی صدر ابی بکر، اشاعت اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ 632، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقائق اور معارف سے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا وہ تمام کا تمام میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی شانیں جو ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو تمام صحابہ اکرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ عالم و فاضل تھے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کلام اللہ شریف کا علم آپ کو سب سے زیادہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز میں صحابہ اکرام کا امام بنایا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یوم القوم اقرا اہم لکتاب اللہ، قوم کا امام قرآن پاک کا سب سے زیادہ جاننے والا ہونا چاہیے۔ طریق
تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 39۔ تو آپ کے علم و فضل کی وجہ سے صحابہ اکرام نے بیعت کی، اور آپ علم و فضل کی وجہ سے ہی خلیفہ اول منتخب ہوئے، اور علم و فضل کی وجہ سے آپ امام المتقین ہیں، تاج الصالحین ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ فروز تھے، فرمایا کہ ان عبدن خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرات الدنیا ما شاء و بین ما عندہ، مشکاۃ صفحہ نمبر 546۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے یا ان نعمتوں کو جو میرے پاس ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اس پر صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کا ذکر نہیں کیا، اور ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ پھر پتہ چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ وَقَانَ ابو بکر عالمنا، واقع ابوبکر صدیق ہم سب سے زیادہ عالم تھے، مشکاۃ صفحہ 546۔ تو صحابہ اکرام نے کئی مقام پر یہ بات کہی کہ ابو بکر ہم سب سے بڑھ کر ہیں قرآن کا علم جاننے میں اور حدیث کے جاننے میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج شناسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سیدنا داتا گنج بخش الحجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان صفا صفات الصدیق ان اردت صوفیاً علی التحقیق، کہ بے شک صفا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے، اگر تو حقیقتاً صوفی بننا چاہے تو پھر ان کی اتباع کر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تمام صحابہ میں بلکہ تمام لوگوں میں افضل ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد، کہ کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفت موجود تھی، اور یہ صفت آپ کے اس خطبے سے عیاں ہے جو آپ نے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شوئی کے موقع پر تمام صحابہ اکرام پریشان تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے فرما رہے تھے، جس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تمام صحابہ اکرام کے سامنے باواضح بلند فرمایا من کان یعبد محمد قد مات ومن یعبد رب محمد فإنہ حی لا یموت، کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو شخص رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا۔ کشف المحجوب فارسی صفحہ 28 پر یہ آپ کا فرمان موجود ہے۔ اور پھر آگے آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وما محمد الا رسول ما کان قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 444۔ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر آپ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جب یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں میں پڑے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ایک دم ان کے جسم سے جان نکل گئی، آنکھیں کھل گئی، حال منکشف ہو گیا اور پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور آپ وہیں گر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت عثمان گمسم دیوار سے لگے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کمال تھا کہ نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ دوسرے صحابہ اکرام کو بھی
آپ نے حوصلہ دیا اور ان کی سوچ میں توازن پیدا کیا۔ یہ سب آپ کا فہم و فراست، عقل و دانائی اور علم و فضل اسی فیض کا نتیجہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خیر الولا ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی تھی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے مشیر بھی ہیں اور آپ پہلے وزیر بھی ہیں۔ تو جس اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور سید العالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے ان اللہ امرنی ان استشیر ابا بکر و عمر، صواعق المحرکہ صفحہ نمبر 66۔ بے شک اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر اور عمر سے مشورہ کر لیا کروں۔ تو ان کی شان اور کیا بیان ہوگی کہ جن سے مشورہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر سے مشورہ کیا کریں جب بھی آپ نے کسی کام میں مشورہ کرنا ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی وَلَهُ وزیرانی من اہل السماء و وزیران من اہل الارض واما وزیری من اہل السماء فجبریل و میکائیل واما وزیری من اہل الارض ابو بکر و عمر۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 208 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے 2 وزیر آسمان والوں سے اور 2 وزیر زمین والوں سے نہ ہوں۔ میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں 2 وزیر ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو مشورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ سے فرما رہے تھے، مگر وزیر کی حیثیت سے مشورہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرماتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر بھی تھے، آپ کے مشیر بھی تھے، آپ کے سفیر بھی تھے، اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راجہ ابو بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 208۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں کو دیکھا تو فرمایا بے شک یہ دونوں میری آنکھیں اور کان ہیں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ عطا فرمانا کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حضرات کو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے تشبیہ دی۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سورۃ اللیل آیت نمبر 17 اور 18۔ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہنم سے پرہیزگار کو بہت زیادہ دور رکھا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ 82 پر یہ حدیث مبارکہ یہ تفسیر موجود ہے۔
حسن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر ان کے سینے پر رکھ کر ہاتھ پاؤں کو رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بد نصیب امیہ، خدا پرست پر اس قدر سختی کر رہا ہے۔ امیہ نے کہا اگر تمہیں اس کی تکلیف گوارا نہیں ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گراں قیمت پر خرید فرما کر انہیں آزاد کر دیا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث ملاحظہ ہو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دو چیزیں اس قسم کی دے وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ بہتر ہے، پس جو شخص نماز والوں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہدین سے ہوگا وہ جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ والوں سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ داروں سے ہوگا اس کو باب الصوم سے بلایا جائے گا، باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں اے ابو بکر وہ تم ہو جس جنت کا ہر دروازہ بلائے گا کہ اے ابو بکر تو مجھ سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 517 پر موجود ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ میں۔ فرمایا آج جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے عرض کیا حضور میں نے۔ فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا حضور میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خصلتیں جنتی شخص میں جمع ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ میرا ابو بکر جو ہے اس کے اندر جنت کی تمام صفات جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ اہل جنت کی جو صفتیں اہل جنت میں ہوں گی وہ تمام صفتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع تھیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 282 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح سخاوت جو تھی یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا۔ آپ نے اپنا مال غلاموں کو آزاد کرنے، دین اسلام کے اوپر خرچ کیا، غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس وقت میرے پاس کافی مال تھا، تو میں دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اور میں نصف مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور باقی آدھا مال جو تھا نصف میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ابقیت لأہلک، بال بچوں کے لیے کتنا باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مثلہ ہو، یعنی جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے اور دعا فرمائی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ تشریف لے آئے اور سارا مال حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک، کہ اپنے بال بچوں کے لیے کتنا باقی رکھا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن دل میں سوچ لیا کہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کسی بات میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 552 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقویٰ کا حال یہ تھا کہ باوجود خلیفہ وقت ہونے کے اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور دوسروں سے کام کروانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ اپنے اونٹ کو نکیل خود ڈالتے۔ وقت رحلت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، جب میں مسلمانوں کے امور کا والی بنا تو اپنے لیے درہم و دینار نہ لیے، بیت المال سے معمولی کھانا کھا لیا، موٹے اور سادہ کپڑے پہنے۔ اب میرے پاس مسلمانوں کا کچھ مال ہے سوائے حبشی غلام، ایک اونٹ اور پرانی چادر کے کچھ نہیں ہے۔ جب میں وفات پا جاؤں تو یہ امانت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دینا کہ اس کو بیت المال میں جمع کر دیں۔ حسب وصیت آپ کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کی اس امانت کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر لقد اصحبت من بعدی، تم پر اللہ تعالی رحم فرمائے اے ابو بکر، بے شک بعد والوں میں تم نے کام بہت سخت کر دیا۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 192، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 65۔ تو یہ آپ کا تقویٰ تھا، آپ کی سخاوت تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی کہ جس میں آپ بے مثل تھے، بے مثال تھے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان شیعہ کتب میں بھی جو ہے لکھی ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس پر دشمن بھی گواہی دے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کشف الغمہ میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے تلوار کو چاندی سے مرصع کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا جائز ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو مرصع کیا ہے۔ راوی کہنے لگا کہ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ہاں صدیق، ہاں صدیق، ہاں صدیق، جو ان کو صدیق نہ کہے خدا اسے دنیا آخرت میں جھوٹا کرے۔ تو کشف الغمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق جو ہیں وہ خود اس بات کے اقرار کر رہے ہیں اور آپ بابا تلقین کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اور دوسری روایت ابو داؤد کہتے ہیں کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صدیق ہے اور غار میں 2 کا تو دوسرا ہے۔ راوی کہتا ہے کاش کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے کا پوچھا ہوتا کہ وہ تیسرا کون ہے کہ جنت جس کی مشتاق ہے، تو معلوم ہوا کہ جنت جو ہے وہ ابوبکر صدیق کی مشتاق ہے، آپ سے محبت کرتی ہے۔ تو ہر ایمان والا جنت سے محبت کرتا ہے، جنت جو ہے وہ اللہ کے رسول اور آپ کے یار غار سے محبت کرتی ہے۔ تو اسی طرح کنز العمال کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ 159، کل الناس یحاسب یوم القیامت الا ابو بکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی کا حساب ہوگا مگر ابو بکر صدیق کا حساب نہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سب سے جو ہلکا جو ہے حساب ہوگا وہ میرے ابو بکر کا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرمایا ہے۔ عرض کی حضور رضوان اکبر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور تیرے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقویٰ و طہارت میں بے مثال سے، آپ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ شان عطا کی، ہر صفت میں آپ بے مثل تھے اور آپ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں جس طرح وہ حدیث مبارکہ گزر گئی کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اگر میں فضائل بیان کروں تو نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے،
فرمایا کہ ابو بکر کی جو ایک نیکی ہے وہ عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے، وہ غار والی نیکی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے جب فضائل بیان کرنے تو ان کا شان اور مقام کیا ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ فضائل تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں حدیث کی، تاریخ کی، اور بے شمار رسائل، بے شمار کتابیں آپ کی شخصیت کے اوپر ہیں کہ آپ کی شان کو بیان کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جن کی شانیں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہو تو انسان ان کی شان بلا کیا بیان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔